خصوصیات بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں کہ جب ہم ان کو خلافت دے دیں گے تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور اچھی کاموں کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے. تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. یعنی کوشش تم کرو، ہمیں پتہ ہے کہ جب تم کامیاب ہوگے تم یہ 4 کام کرو گے. ادھر ایک بالکل عام اہم بات یاد رکھیں، جہاں آپ کے پاؤں جمے ہیں، جہاں آپ کی ریت ہے، جو آپ کے انڈر ہے، اگر آپ نے وہاں اچھے کاموں کا حکم نہ کیا، برے کاموں سے نہ روکا، نمازیں اور زکوٰۃ پہ پابندی نہ کی، آپ اس کیٹیگری سے ہٹ جاؤ گے. ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنی ریت کے بارے میں جواب دے نا. ٹھیک ہے، پھر فرماتے ہیں اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں. انہوں نے آپ سے پہلے نوح کی قوم کو اور تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں. ٹھیک ہے، موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. بس میں نے کافروں کو یوں ہی مہلت دی، پھر دھر دبایا. پھر میرا عذاب کیسا ہوا. بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، بس وہ اپنی چھتوں کے بل اودی ہوئی پڑی ہے، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں. ایک بڑا پیارا وہ ہے کہ کیا جیا کرتا ہے یوں ہی بڑھنے والا، کہ انسان جس کو موت کا یقین ہو، جو ان ساری چیزوں کو دیکھے، ان بستیوں کو، محلوں کو. یہاں پہ بھی تو کبھی کوئی بادشاہ رہا کرتا تھا نا، تو وہ کبھی بھی تکبر نہ کرے، اسے پتا ہو کہ میں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا. کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ جو ان کے دل ان باتوں کی سمجھنے والے ہوتے ہیں یا کانوں سے ان واقعات کو سن لیتے ہیں. بات یہ کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بڑوں بڑوں کو جو ہے صبح تخت پہ بیٹھے ہوں وہ شام میں تختے پہ آ جائیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ابھی آپ کے سامنے معمر قذافی ان کا معاملہ ہوا، اللہ کے یہاں جو بھی ان کا معاملہ ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں وہ ایک بادشاہ سے کس طرح قتل کر دیا گیا. کتنے ایسے بادشاہ گزرے، فرعون کتنی بری طرح مر گیا، تو کسی کو بھی راج نہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پتہ ہونے کے باوجود اگر کوئی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو زندگی اس کے اس کو زیب دے سکتی ہے، جس کی زندگی ہمیشہ ہے، جس کی فلاح ہمیشہ ہے، اور کسی کو زیب نہیں دیتی، تو اس کا مطلب اس کی آنکھیں اور کان نہیں، اس کے دل اندھے. ٹھیک ہے، اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے تو بھائی ہمیں عذاب لے آؤ. اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا، یعنی اللہ نے جو عذاب دینا ہے وہ اللہ عذاب دے گا. ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتگی اعتبار سے 1000 سال کا ہے. کیا مطلب اس بات کا؟ اس مطلب کا یہ ہے کہ تم جو ہم 1000 سال گنتے ہیں نا وہ ایک دن وہاں پر ہے. یعنی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی تو وہ وقت بیت رہا ہے، عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ. اللہ کے ہاں ابھی مہلت پوری نہیں ہوئی ہوتی. اللہ کے ہاں وقت کا تعین ہو رہے ہیں، ہمارے وقت کا تعین ہو رہے ہیں. جیسے قیامت کا جو دن ہے وہ ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنے فیصلہ میں مالک ہوں، مجھے اختیار ہے، میں جب مہلت ختم کروں گا تب میں پکڑ لوں گا جس طرح باقی وہ پکڑا. ان کے کہنے پہ میں ان کو عذاب بھی نہیں دوں گا. ٹھیک ہے، بہت سے ظلم کرنے والے بچیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا، میری طرف لوٹ کر آنا ہے. ٹھیک ہے، اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوکرا کرنے آیا ہوں، یعنی میں تمہیں بتانے آیا ہوں. انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے سامنے واضح حکم لے کر آیا ہوں. ٹھیک ہے، بس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے. جو لوگ ہماری نشانی کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہ دوزخی ہے. ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا ان کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگیا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پر شیطان کی ملاوٹ اللہ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے. یعنی کہ جب ان کی کوئی خواہش آتی ہے شیطان نبیوں پر بھی حملہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن نبی کیوں محفوظ ہے، کیوں معصوم ہے؟ کیونکہ اللہ ان کی حفاظت خود ہی کرتا ہے. اللہ دانا اور با حکمت ہے. اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہے. یعنی جن کے دل میں بیماری ہے بہت ممکن ہے کہ اس کو بھی نہیں پتا ہوگا میرے دل میں بیماری ہے، لیکن اللہ جب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تب اللہ کو جو ہے، اللہ کو تو ویسے علم ہے ساری چیزوں کا، لیکن اللہ اس کے سامنے اس کو واضح کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے. بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، یہ اور اس لیے کہ بھی جنہیں علم عطا فرمایا گیا وہ یقین کر لیں گے آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہے.
پھر وہ اس پر ایمان لائے اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائے. یقیناً اللہ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى الصِّرَاطِ. جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں گے نا اور اللہ کو یقین آ جائے گا، یعنی ہم اس طرح اس ایمان میں آگے بڑھ جائیں کہ ہم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آزمائشوں میں پورے اترے، تو اللہ انہیں ضرور سیدھے راستے پہ لے کر آئے گا. ٹھیک، کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک شبہ میں کرتے رہیں گے حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے. اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلے فرمائے گا. ایمان اور نیک عمل والے تو رحمتوں سے بھرے باغوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا یعنی کہ ہجرت کی اور پھر شہید کر دیے گئے یا شہید نہ بھی کیے گئے تو اپنی موت مر گئے، اللہ نے انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، اور بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اللہ خیر الرازقین، اللہ سے بہتر کوئی روزی نہیں دیتا. انہیں اللہ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے. بے شک اللہ علم اور بردباری والا ہے. بات یہی ہے، جس نے بدلہ لیا اس کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ خود اس کی مدد فرمائے گا. اگر آپ نے کس سے بدلہ لینا ہے تو اللہ نے فرمایا اتنا ہی بدلہ لو جس نے اس نے زیادتی کی ہے. اگر تم نے بدلہ لینے میں اس سے زیادتی کی ہے تو اللہ اس کی مدد فرمائے گا. بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ بلندی اور کبریائی والا ہے. دیکھیں اللہ اپنی کبریائی خود بیان کر رہا ہے. ہمیں اس کبریائی میں اگر دل ہمارا وہ ہو رہا ہو تو ہمیں اپنے آپ کو پشیمان کرنا چاہیے کہ ہم اپنے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ میری کبریائی اتنی بیان کرو جتنی تم اپنے گھر والوں کی، خاندان بڑے اباؤ اجداد کی کرتے ہو، اس سے زیادہ مجھے یاد کرو. تو اللہ کی کبریائی سے ہمارے دلوں کو ہمیں خوش کرتا ہے. جب ہمارے دل اللہ کی کبریائی سے خوش ہونے لگ جائے سمجھے آپ کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ میرے اور آپ کے خدا کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی جس کی وجہ سے ہمیں عزتیں ملی، اس کی تعریف ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں لباس، رزق، ہر چیز ملی. ٹھیک ہے، اور یہ وقت بھی اسی کا ہے. ٹھیک ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ مہربان اور باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم تیری کتنی نعمتیں دیکھتے ہو لیکن کبھی اس کو نعمت کے طور پہ دیکھا ہے؟ ہم اللہ سے بولتے رہتے اللہ بارش برسا دے، بارش برسا دے، بارش برسا دے، بارش برسا دے. ایک دفعہ بارش ہوتی ہے، شکر گزاری کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے یہ بڑی، دیکھیں یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں نا کہ اللہ نے بارش برسائی، سرسبز ہو گئی، شاداب ہو گئے، کھیت ہو گئے، پھل اگ گئے، سبزیاں اگ گئی. چھوٹی چیز ہے، اللہ کہتے ہیں چھوٹی چیز نہیں ہے. اس سے کیوں نہیں پہچانتے میری کبریائی، میری شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور یقین جانے جیسے میں آپ کو ایک بات ہوں، ایک بندہ آپ کی مدد کرے اور خوب مدد کرے، ہر موڑ پہ آپ کی مدد کرے، لیکن آپ اس کو کبھی شکریہ نہ کہو. دو بندے بیٹھے اور آپ اسی کو نظر انداز کر کے چلے جاؤ، اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کبھی یہ سوچو نا کیا گزرے گی کہ اس کے ساتھ میں نے اتنا کچھ کیا ہے. چلو تعریف نہ کریں لیکن نظر انداز بھی تو نہ کریں نا. ہم اپنے دوستوں کے لیے، ہم اپنے کچھ لمحات کے مزوں کے لیے، ہم اپنے کچھ ٹی وی کے پروگراموں کے لیے، ہم اب لوگ جو ہے کہ اپنی کچھ الٹی سیدھی کمٹمنٹ کے لیے، کمٹمنٹ کا نام دے کر ہم اللہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم اپنے ورک، اپنے کام، اپنی مصروفیات کا نام لے کر کہ ہم کام کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، ہم نے جی ان سے پیسہ لینا ہے، ہم اپنے اس رب کو بھول جاتے جو اس سے بہترین روزی دینے والا تھا. آپ اس بات کو سمجھ لیں. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہی ہے، اور یقینا اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا جس کی تعریفیں کی جائیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے بس میں کر دی ہیں، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے کہ زمین میں اس کی جاتے ہوئے بغیر گر نہ پڑے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے اس پہ کبھی احسان مانا میرا، کبھی اس پہ شکر گزار ادا کیا کہ یہ جو آسمان اوپر ہے یہ ہم پر نہیں گرا. ایک چھت ہے نا، ستون نہ ڈالے تو گر جاتے ہیں، ستون ڈالے تب بھی گر جاتی ہے. ٹھیک ہے، زلزلے آئے ہیں کچھ ہے، وہ بغیر ستونوں والا آسمان کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ نے تھاما ہوا ہے نا. اللہ کہتے ہیں کہ اس پہ کبھی شکر کیا